الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ محترم سامعین، سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا، رسول معظم نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، موجودہ معاشرہ میں جس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک باز ہستیوں کی عصمت کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، تو اہل الحدیث مسلمانوں کا یہ موقف ہے، اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطیاں سرزد ہوئیں، اسی لیے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی جماعت معصوم عن الخطا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم عن الخطا نہیں ہے، بلکہ ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے عراق کا ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ کو یاد ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیعت رضوان میں موجود نہ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں موجود نہ تھے، لیکن سن، بیعت رضوان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ والوں کی طرف بھیجا تھا، لہذا جب بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو 1400 صحابہ کے ہاتھ پر رکھ کر پھر آپ نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو جو اعزاز، جو شرف، جو مقام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، گویا کہ وہ اس بیعت میں کسی اور کے حصے نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مترادف قرار دیا، تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ صحابہ کرام کے دور کے اندر جس بندے نے صحابہ پر طعن کرنے کی کوشش کی ہے، صحابہ نے مقام صحابیت کا دفاع کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عراقی نے دوسرا سوال کیا، آپ کو معلوم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے اندر موجود نہ تھے؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں بدر کے اندر موجود نہ تھے، لیکن سن، اللہ کے رسول کی بیٹی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر تھی، وہ بیمار تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان میری بیٹی اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، گھر کے اندر رہو، اس کی دیکھ بھال کرو، اور بدر کے اندر شرکاء کا اجر بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا اور غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا حصہ بھی عطا فرمایا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بدر کے اندر شامل فرمایا، وہ عراق والے تجھے اعتراض کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ احد کے اندر بھاگ گئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے اندر تھے؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگنے والوں کے اندر تھے، لیکن بھاگنے والوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو بھی راضی ہو جا، تو بھی ان لوگوں کو معاف کر دے۔ تو محترم سامعین،
اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع اور ان کی عصمت کو پڑھنا ہے، صحابہ کرام کی شخصیات کو دیکھنا ہے، تو کہاں سے دیکھا جائے گا؟ محترم سامعین، صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے قرآن مجید سے سیکھنا پڑے گا، تاریخ نہیں۔ صحابہ کرام کو اگر مطالعہ کرنا ہے تو قرآن مجید سے مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وہ ایمان لانے والے کون؟ روافض کے نزدیک حضرت علی، مولا علی وہ پیدائشی مومن ہے، پیدائشی مومن، تو پھر ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا، جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، ابو بکر مہاجر، عثمان مہاجر، عمر مہاجر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے صحابہ مہاجرین، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے، آئیے غور فرمائیے، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان لانے میں اور تمہارے نزدیک مولا علی ایمان لائے نہیں، وہ پیدائشی مومن ہے، تو پھر ایمان لانے والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لائے، سیدہ خدیجہ ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور یاد رکھیے جو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کا منکر ہے، اللہ اس کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا، اور جو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زوجات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ماں تسلیم نہیں کرتا، اللہ اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، صحابی کہتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص آپ کی شان میں تنقیص کر رہا تھا، میں نے اسے کہا وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ کہتا ہے میری ماں نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہاں اس نے سچ کہا ہے، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں، میں مومنوں کی ماں ہوں، میں کافروں کی ماں نہیں ہوں۔ لہذا جو مومن ہے وہ عائشہ صدیقہ کو ماں مانتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ماں مانتا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا، جو ایمان لائے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر صحابہ، اللہ اکبر، وجاہدوا، اور نبی کے ساتھ مل کے جہاد کیا، ابو بکر مجاہد، عمر مجاہد، عثمان مجاہد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 بدری مجاہد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 700 احد کے مجاہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ، 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عظیم الشان لشکر، وہ مجاہد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حنین کے اندر 12,000 مجاہدین کا لشکر۔ آئیے اللہ فرماتے ہیں نبی پر ایمان لائے، نبی کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت تو بڑے صحابہ نے کی ہے، اور ابو بکر صدیق جیسی ہجرت کسی اور کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں۔ آئیے غور فرمائیے، فرمایا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، وہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، کن کو؟ جو مہاجر تھے، یعنی مہاجرین و انصار۔ اللہ یہ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا۔ 14ویں صدی کے بدبخت اٹھ کے یہ کہیں گے کہ نبی کے صحابہ مرتد ہو گئے، نبی کے صحابہ مومن نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صرف مومن ہی نہیں پکے مومن ہیں، یہ صرف مومن ہی نہیں سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تو نے ان کے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ تو نے ان کے لیے تیار، ان کی جزا، ان کی مزدوری، ان کی اجرت کیا ہے؟ اللہ ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لہم مغفرہ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان سب کو معاف، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا، تو بھی معاف کر دے نبی کے صحابہ کو۔ فرمایا ورزق کریم، اور ان کے لیے
دنیا کے اندر بھی عزت کی روزیاں ہیں، آخرت میں بھی عزت کی روزیاں ہیں۔ تو لوگوں یاد رکھو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مومن نہیں مانتا، ایماندار نہیں مانتا، ہمیں بلا جھجک، بلا کسی خوف و خطر، اپنی جان کو ایک طرف رکھتے ہوئے، مال کو ایک طرف رکھتے ہوئے، عزتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ایسے بندے کو کافر کہنے کے اندر جو نبی کے صحابہ کو مومن نہیں مانتا، وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت، پیار، عقیدت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔